11-12 साल हो गए। तो हम एमडिव मास्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री के लिए 4 साल स्टूडेंट्स को अपने साथ रखते हैं। लड़के लड़कियां जो ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ है, उनको 4 साल के लिए हम खुदावंद के कलाम की तालीम देते हैं। मेजर डॉक्ट्राइन्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, और इसके अलावा न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट और चर्च हिस्ट्री और हिस्टोरिकल थियोलॉजी, और इसी तरह अपोलोजेटिक्स और दूसरे मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ खूबसूरत बात है कि बिब्लिकल लैंग्वेजेस हिब्रू, ग्रीक और फिर अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, हाँ अरबी भी पढ़ाई जाती है, ताकि आप अगर मिडल ईस्ट में जाएंगे, जैसे डॉक्टर साहब लिबिया में थे, तो वहाँ पर फिर आप अरबी स्पीकिंग लोगों में भी खिदमत कर सकेंगे। अभी एक कपल है सऊदीया में, उनका बेटा अरियोक वहाँ से आकर यहाँ पर तालीम पा रहा है। तो किस कदर अजाज़ की बात है। आप सोचते होंगे कि फ़ी कितनी है, फ़ी को नहीं है। एक सिंगल पाई भी हम आपसे नहीं लेंगे, बल्कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। अगर आप सिंगल हैं तो 6,000, अगर आप दोनों मियाँ बीवी आके पढ़ेंगे तो 10,000, और आपको रिहाइश भी मिलेगी, और रिहाइश का किराया भी नहीं लिया जाएगा, बिजली का बिल भी नहीं लिया जाएगा। और की चाहिए है? अगर कोई ऐसी बात है तो बता दे। फीस वगैरह कोई कुछ भी नहीं है। मैं सारी सेमिनरीज के दो प्रिंसिपल साहबान और जितनी सेमिनरीज है सबको जानता हूँ। कोई ऐसी सेमिनरी नहीं जो फ़ी चार्ज नहीं करते। हॉस्टल खूबसूरत है, कैंपस खूबसूरत है, और सैर के लिए खूबसूरत जगह भी मौजूद है, और बागात भी हम बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। और खुदा करे कि आप में से किसी को ये बुलावा मिले और आप कॉलेज में दाखिला लें। पहला साल आपका वहाँ पर फाउंडेशन क्लास का होगा, और फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 साल का ये कोर्स है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जनवरी में इसकी क्लासेस होंगी, इंटरव्यू हो चुके हुए हैं, इसलिए जनवरी से ये एकेडमिक ईयर, तालीमी साल शुरू हो जाएगा। और खुदा का शुक्र है, पहले मैंने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में 12 साल पढ़ाया था, फिर इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर पासबानी खिदमत की, और 14 साल से इस कॉलेज का फाउंडिंग प्रिंसिपल हूँ। और इस कॉलेज, ये 14 बरस से ये कॉलेज जो है वो खुदावंद की तरफ से कलीसियाओं को एक गिफ्ट मिला हुआ है। और प्लीज़ याद रखें कि ये इंटर डिनोमिनेशनल कॉलेज है, कोई किसी ख़ास डिनोमिनेशन की तरफ से नहीं है, ना ही ये चर्चा पाकिस्तान की तरफ है। इसका मतलब है कि पढ़ाने वाले जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। आइए हम किताब मुक़द्दस की तरफ रजू करें, और मुक़द्दस लूका, मुक़द्दस लूका, खाली लूका नहीं कहना, खाली यूहन्ना नहीं कहना, प्लीज़। मुक़द्दस लूका की मार्फत पाक इंजील, इंजील भी नहीं कहना, हाँ, क्योंकि इंजील कोई भी खुशी की खबर अरबी में होती है, कोई भी खुशी की खबर, बेटा पैदा हुआ है, गाड़ी ली है, मकान लिया है, इंजील मुक़द्दस कहना है, पाक इंजील कहना, इंजील। आपकी मेहरबानी होगी। मुक़द्दस लूका की मार्फत पाक इंजील, और इसमें से इसके तीसरे बाब की दूसरी आयत से, या फिर हम तीसरी से भी शुरू कर सकते हैं। और
3 آیت سے 14 آیت تک، اور وہ یردن کے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا، جیسا کہ یشعیاہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھرتی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا، اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ بس جو لوگ اسے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا، اے سانپ کے بچوں، آئے نہیں کہنا، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم نہیں کہنا، مطلب ہی فرق ہو جائے گا۔ ابراہیم کہیں گے تو قوموں کی نفرت ہے، یہ ابراہیم قوموں کا ابا، ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب تو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو، جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اور محصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا، اے استاد، آئے نہیں، اے استاد، ہم کیا کریں؟ اے استاد، ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا، جو تمہارے لیے مقرر ہے، جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا، نہ کسی پر ظلم کرو، اور نہ کسی سے نہ حق کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ کتاب مقدس کی تلاوت پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ یسوع جی کے پیارو، کرسمس کی آمد ہے، ایڈونٹ سیزن شروع ہونے والا ہے، اور چونکہ خداوند یسوع المسیح سے پہلے بزرگ یوحنا نبی خداوند کے لیے راہ تیار کرنے کے لیے آیا، اس لیے میں نے بھی دعائیہ حالت میں یہی پھر سوچا اور یہی میں نے قصد کیا کہ آج بزرگ یوحنا نبی جو خداوند یسوع کا پیش رو ہے اس کے بارے میں، اور وہ تعلیم جو دے رہا تھا اور اس کی زندگی کے بارے میں آج یہاں آپ کے سامنے تعلیم دوں۔ مہربانی سے یاد رکھیں کہ ہم اسے یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بپتسمہ دینے والا۔ کتاب مقدس میں اس کی پیدائش سے پہلے اس کے والد محترم زکریا کاہن سے کہا گیا تھا کہ وہ بزرگ ہوگا، خداوند کے گھر میں، خداوند کی حضوری میں وہ بزرگ ہوگا، اور پھر اسرائیل کو بھی وہ کس طرح سے خدا کی طرف لائے گا، اس کا ذکر ہمیں یہاں پر ہی مل جاتا ہے پہلے باب میں۔ یہاں پر لکھا ہے، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا
رکھنا اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ فرق سا تجربہ، فرق سی بات۔ ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بیبی کا بھر جانا۔ اوہ، جب مائیں اپنی کوکھ کو یسوع کے لیے مخصوص کر دیتی ہیں تو بیبی ماں کے پیٹ سے ہی روح القدس۔ یہ دیکھیں، یوحنا بزرگ نبی، مسیح کی راہ تیار کرنے والا، بپتسمہ دینے والا، اور مسیح کو بھی بپتسمہ دینے کا اسے کیا ملا تھا؟ آنر، استحقاق۔ مسیح کو بھی اس نے بپتسمہ دیا۔ اب یہ کون تھا؟ یہ کاہن کا بیٹا، بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے۔ اور یہ کون تھا؟ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کی خدمت کے لیے چن لیا گیا تھا۔ یہودیت میں ایک خاص گروہ ہوتا تھا، اس کو نذیر کہتے تھے۔ نذیر، اس کی دو اقسام ہوتی تھی، یا تو کوئی بڑا ہو کے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے الگ کر دیتا تھا، اپنے آپ کو مخصوص کر لیتا تھا، بڑے ہو کر کچھ عرصے کے لیے، 1 سال 2 سال 10 سال 5 سال 15 سال میں خدا کی خدمت کروں گا۔ نذیر ہونے کا ایک طریقہ یہ تھا، لیکن نذیر ہونے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ماں کے پیٹ ہی سے، ماں پہلے ہی خدا سے اور باپ پہلے ہی عہد کر لیتا تھا، اگر تو ہم کو بیٹا بخشے تو ہم اسے تجھے دے دیں گے۔ آپ اس نے کہا بہادر صاحب ہے بیٹا مینو دے دو، میں نے ڈائریکٹ انسپیکٹر لگاواں گا۔ باپ نے بھی کہہ دیا نہیں، تو میں نے کہا نہیں، پاک انجیل۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ڈائریکٹر کو کہ میرا بیٹا پادری بنے گا۔ آمین۔ اس کا نام مبارک ہو۔ سو نذیر کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، ناظرین چرچ، نذیر کون ہے؟ جو ساری عمر کے لیے اپنے آپ کو خدمت کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، ساری عمر کے لیے۔ اور اس نے کیا ساری عمر کے لیے۔ بزرگ یوحنا نبی نے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے مخصوص کیا، اور فیصلہ کس کا تھا؟ ممی ڈیڈی کا۔ اس میں یہ بھی بات ہوتی ہے نذیر ہونے میں، ممی ڈیڈی پیدا ہونے سے پہلے یا پیدائش کے دوران خدا سے عہد کر دیتے ہیں کہ یہ تیرا خادم ہے۔ آمین۔ اور تیسری بات، ترک دنیا، تارک الدنیا ہو جانا، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر، دنیا کی عیش و عشرت رنگینیاں چھوڑ کر الگ جا کے قیام کرنا۔ اور اگر یہ کاہن ہوتا تو یہ ارغوانی چوغا پہنتا، سب سے مہنگا کپڑا ارغوانی چوغا کاہن پہنتے تھے۔ اگر یہ باپ کے ساتھ ہیکل میں خدمت کرتا تو سب سے مہنگا لباس یہ پہنتا، لیکن جب اس نے سب کچھ چھوڑا، بیابان میں چلا گیا، وہاں خدمت کو شروع کیا تارک الدنیا ہو کر، تو اس وقت کلام پاک کہتا ہے کہ اس کا لباس کیسا تھا؟ اس کا لباس کیسا تھا؟ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سستا ترین کپڑا، سستا ترین کپڑا پہنتا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ ہم برانڈ ڈھونڈتے ہیں، ایوی نہیں، ایوی نہیں، ایوی نہیں، ایوی نہیں،
پھاڑ کے موبائل تے لگے رہنے برانڈ لبنے بیسٹ برانڈ برانڈ ڈھونڈ کے نا. تو دیکھیے خدمت کے لیے ابھی اب کمیٹی ایک بنی ہے. We don't have to go for the luxuries. جس طرح دنیا کر رہی ہے اس طرح ہم نے نہیں کرنا. 5-6 لاکھ کے لباس بنتے ہیں. او مائی گاڈ, شاید میں نے تھوڑے پیسے بتائے ہیں. بیس ہزار کے جوتے, شاید یہ بھی میں نے تھوڑا بتایا ہے. بالکل سادہ لباس, اور کھانے میں کیا تھا؟ KFC. نہیں, 5 سٹار. آج 5 سٹار کھانا کھان چلے ہیں, پھر نال ہی سارے انو ساڑی دے. کیا ہے؟ ٹڈیاں اور جنگلی شہد سب سے سستا کھانا بندہ خدا کھاتا تھا. سب سے سستا کھانا. دیکھ لیں اس کا رہن سہن, پورے طور سے پوری زندگی کے لیے اس نے اپنے آپ کو مخصوص کیا. دنیا داری کو چھوڑ کے باہر جا کے خدمت کا ڈیرا لگا لیا بیابان میں. او میرے خدا, اور سادہ لباس اور سادہ خوراک. کون ایسا کرے گا مسیح کے لیے, خدمت کے لیے؟ اسی تو انہیں آرڈر دے دیتے ہیں بڑا دن آنڈے ہے, بڑے دن تے سوٹ فرق ہون گے, پھر ایسٹر آئے گا پھر سوٹ فرق ہون گے. اس تو علاوہ بیاہ شادیاں تے 3 سوٹ پاواں گے اسی, پھر چال ہی فرق ہوندی ہے, چال ہی پھر فرق ہو جاتی ہے. مسیح کے خادم ہونے کے لیے آپ کو مسیح خداوند نے بلایا ہے. کوئی بات نہیں اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو, کوئی بات نہیں اگر آپ اسکول میں نہیں گئے تو. کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے اس کی خدمت کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے. اور بندہ خدا یوحنا, اس کے نام کا کیا مطلب ہے؟ جسے یہوہ پیار کرتا ہے. اور یوحنا اس کے نام کا مخفف ہے, اصل پورا نام ہے یوحنان. اب کسی کے بیٹا پیدا ہوگا تو یہی نام رکھنا. کیا پاسٹر آصف سنن ڈے ہو نا, لکھ لوے تھے, کیا نام رکھنا ہے؟ یوحنان. ہاں, beloved of یہوہ, یہوہ کا پیارا, یہوہ کا. اور آپ سب یوحنان ہیں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. آپ کون ہیں؟ یوحنان ہیں. آپ کون ہیں؟ پیارا مسیح, مسیح کی پیاری اور مسیح کا پیارا. آپ یوحنان ہیں سب, اور آپ خادم ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. ذرا سادگی سے خدمت کریں. اور دیکھیے ذرا مہربانی سے کہ یہ جب خدمت کو شروع کرتا ہے تو ربی ہونے کے طور پہ نہیں کر رہا کہ ہیکل میں ربی ہو کے کرے, بلکہ بیابان میں جا کر ایک دلیر مبشر کے طور پہ, کریجیس ایوانجلسٹ, دلیر مبشر کے طور پر وہ بیابان میں منادی کرنا شروع کرتا ہے. کسی عبادت خانے میں نہیں, پاپا کے ساتھ ہیکل میں نہیں, بیابان میں ڈیرا اس نے لگایا ہے. اور کیا منادی کر رہا تھا؟ مہربانی سے ذرا دیکھیں. توبہ کرو, توبہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی, آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کرو, اس کا مطلب یو ٹرن لے لو,
تم خدا سے دور چلے گئے تھے، واپس خدا کے قدموں میں آ جاؤ۔ اور یہی لفظ یسوع جی جب فرماتے ہیں ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے، اس کا یہی مطلب ہے وہ جو مس پلیس ہو گئے ہیں، جو جس کا مقام تھا جو وہاں سے چلا گیا۔ تیرا میرا مقام کیا ہے؟ یسوع جی کے پاؤں میں ہم بیٹھے رہیں، یسوع جی کے قدموں میں بیٹھیں۔ یہ ہے ہمارے لیے جگہ خدا کی طرف سے کہ خدا کے قدموں میں روز آئیں، اور جو نہیں آتا وہ کھو گیا ہے۔ اور چل تو دعا کر لے، کوئی گل نہیں نا، کوئی نہیں تو کر لے دعا۔ اور اکثر مرد یہی کہتے ہیں گھر والے، چل تیری دعا دے نال میں بھی اتنے ٹر جاؤں گا پھڑ کے تینوں۔ ہاں یہ میں پاسبان رہا ہوں اتنے سال، لوگ کہتے تھے کوئی گل نہیں، یہ دعا مانگدی میں بھی نال ہی پھڑ کے نہ انہوں تے اتنے نوں ٹر جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسے لوگ کھو گئے ہیں، واپس آنے کی ضرورت ہے مسیح کے قدموں میں۔ یہی بات یوحنا بندہ خدا یہودی قوم کو کہہ رہا تھا، جہاں سے تم چلے گئے ہو وہیں واپس، خدا کی حضوری سے تم چلے گئے ہو، خدا کی حضوری میں لوٹ آؤ۔ اس وقت ان کے لیے یہ میسج تھا اور آج تیرے لیے ہے، واپس آ جا۔ ہم صرف عادی عبادت گزار ہیں، اتوار کو آ گئے چرچ تو بعد چ کوئی بھی نہیں۔ گھر میں کتنی دیر بیٹھتا ہوں اپنے خدا کے ساتھ، کتنی بار میں بیٹھتا ہوں اپنے خدا کے ساتھ، کتنی دفعہ اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اس لیے توبہ کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہی میسج یسوع جی نے آ کر دینا شروع کیا، توبہ کرو، لوٹ آؤ واپس خدا کی حضوری میں۔ لیکن آگے جا کے یسوع جی کہتے ہیں، شروع میں کہا توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، لیکن بعد میں یسوع جی نے کہنا شروع کیا آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اور اب آسمان کی بادشاہی پورے طور سے ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ابھی تو چرچز کے اندر بھی ابلیس نظر آ رہا ہے، معافی، بھیڑے بھی موجود ہیں چرچ میں، پیڈو بھی موجود نے ٹکرا مارن والے۔ میں نے بہت سی ریاستوں میں، امریکہ میں بھی کلام سنایا ہے، مڈل ایسٹ میں بھی سنایا ہے، پاکستان میں بھی سنایا ہے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے روز جب میں دعا کرتا ہوں، اے خدا تیرے چرچ کے اندر ابھی بھی کس قدر کرپشن، ابھی بھی چرچ کے اندر بیٹھے لوگ ابلیس کے پھندے میں ہیں اور گناہ کے غلام ہیں۔ اس لیے توبہ کے لیے آج روح القدس بلاتا ہے، توبہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی پورے جوبن سے ظاہر ہونے والی ہے۔ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور کلام پاک میں لکھا ہے کہ لوگ اس کے پاس آ رہے تھے، ٹھیک ہے، لوگ آ رہے تھے، اور اس نے کہا اے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا۔ اب آپ دیکھ لیں جو لوگ آ رہے تھے اس کے پاس وہ کون تھے؟ سانپ کے بچے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابلیس کے فرزند۔ سانپ کیسے چلتا ہے؟ ٹیڑھی چال۔ اور یسایہ نبی کے صحیفے کا یہاں پر ذکر ہے کہ کیا لکھا ہے کہ خدا بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو۔ مہربانی سے اس کو جیسے لکھا ہے ویسے نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت یوحنا بپتسمہ دینے والا اور مسیح کے زمانے میں بہترین روڈ بنے ہوئے تھے،
پیکس روما کہتے تھے، بہترین روڈ. یہ روڈز کی بات نہیں، سڑکاں دی گل نہیں ہون رہی، یہ دل کے اندر کی بات ہو رہی ہے. خداوند کی راہ تیار کرو، خداوند کے لیے رستے سیدھے بناؤ. اس کا مطلب ہے یہودی قوم ٹیڑھی ترچھی چال چل رہی تھی. کیسی چال؟ اونچی نیچی اونچی نیچی اونچی نیچی. اور یہ گناہ کی ایک قسم ہے، ایسے چلنا، سانپ کی طرح چلنا. اور سب سے بڑی نشانی ایسے لوگوں کی کیا ہے؟ ایک بڑی نشانی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ سانپ کی چال چل رہا ہے. اور اکثر گھروں میں سننے میں آتا ہے، ابو جھوٹا، ابو جھوٹا. نہ جھوٹے وعدے کرو. اور شوہر بھی کہتا ہے جا جھوٹی ہے، تو بیوی بھی کہتے ہیں جا جھوٹیا. کدی تے گل پوری، سارے خوش ہو رہے ہیں پیچھے. افسوس کرنا چاہیے. سب سے بڑا نشان، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس میں شیطان گھسا ہوا ہے. اسی لیے نبی نے کہا، اے سانپ کے بچوں، تم جھوٹے ہو، تمہارا ابا جھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے، تم اس کے فرزند ہو. دیکھیں قوم بنی اسرائیل خدا کے لوگ، لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اے شیطان کے بچوں. اور آج بتھیرے ہیں جو چرچز میں پلپٹ پہ کھڑے ہو کے کلام سنا رہے ہیں، لیکن ہیں وہ شیطان کے فرزند. میں کہوں گا دلیری سے، ہاں، دوغلی زندگی ہے ان کی. بالکل. اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا؟ وہ اوپر والی جو پیش گوئی ہے وہ پوری ہونے والی تھی. آمین. تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اور یہ دلوں میں کہنا شروع نہ کرو کہ ہم ابراہم ہمارا باپ ہے. ابراہم باپ ہے تو ابراہم کو برکت کیا ملی تھی؟ اکثر لوگوں کو نہیں پتا اس کو برکت کیا ملی تھی. اور میں چرچز میں بتا رہا ہوں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں مالی خوشحالی. جی نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے خدا کے لیے. اصل میں ہے کہ میں تیرے دل کو بدلتا رہوں گا. روحانی برکت. وہ بت پرست تھا، اور جب خدا نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا، بڑی قوم بناؤں گا، تو اس کا مطلب ہے میں متواتر تیرے دل کو بدلتا رہوں گا، اور تیرے وسیلے لوگوں کے دل بدلے جائیں گے. یہ ہے سب سے بڑی برکت جو خدا دیتا ہے. میرے دل کو وہ بدلتا رہتا ہے. گھمنڈ، شیخی، غرور، لالچ، فریب، مکر گھسنے نہیں دیتا میرے اندر. شکر ہے اس کا. دل کی تبدیلی. اپنے دلوں میں مت کہو کہ ہم نسلی طور پہ ابراہم کے بیٹے بیٹیاں. گھمنڈ نہ کرو، فخر نہ کرو اسی سائیاں. جی نہیں، نال رکھیاں گل نہیں بنے گی. دل کے مسیحی ہونے کی بات ہے. دل کے، اے یہودیوں خدا کے لوگ بنو دل سے. ابراہم کے نسل ہونے کا یہ مطلب ہے تمہارے دل تبدیل ہوتے رہیں. اور آگے لکھا ہے پس، پیغام بہت زبردست ہے اس کا جو اس نے دیا. پس اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے. اور بائبل مقدس میں ایمانداروں کو درخت کہا گیا ہے. کون کون سا درخت ہے؟ جلدی 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 جلدی. خرمیں دے درخت دیوانگر صادق لہلاوے گا، صادق لہلاوے گا. جس طرح سرو کا، جویں لبنان دا سرو وددا او بھی وددا. ہاں، خرما کیا ہے؟ کھجور. سرو، لبنان کا سرو. اور تیری بیوی تیرے گھر کے اندر کیا ہوگی؟ میوہ دار تاک. واو، جب تو ڈرے گا
تو انگور کے درخت سے تشبیہ، اور کیا تیرے بچے تیرے دسترخوان پر کیا ہوں گے؟ ہاں، نواسی کو ذرا دیکھ لے جس کے نام سے کتاب ہو، تیرے بچے تیرے پوتے پوتیاں کیا ہوں گے؟ زیتون کے پودوں کی مانند۔ انگور، کھجور، زیتون، سرو، کتنے پودوں کا ذکر ہے بائبل مقدس میں؟ ٹھیک ہے۔ اور جو درخت اچھا پھل لاتا ہے، انگور کو اگر اچھے انگور لگیں گے وہ کاٹا نہیں جائے گا۔ اگر انگور کو جنگلی انگور لگیں گے کسی مسیحی کی زندگی میں، اگر جنگلی پھل کی طرح پھل ہوگا، اگر کھجور کے درخت سے تجھے تشبیہ دی گئی ہے، اچھی کھجور نہیں لگے گی، اچھا زیتون نہیں لگے گا اگر تجھ میں روح کا پھل نہیں لگے گا۔ تو نبی کہہ رہا ہے کہ تو کاٹ ڈالا جائے گا۔ اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا، اور یسوع جی نے کہا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مینوں تو پتا ہے نا کڈے کڈے سان لوکی چرچاں وچ ہوندے نے، کڈے کڈے کمنڈی، بہت بہت کمنڈی میں نے دبئی میں دیکھے ہیں۔ 8 سال پادری رہا ہوں، اور یہاں پر لکھا ہے ہر ایک پہاڑ کیا کیا جائے گا، ہر ایک ٹیلا کیا کیا جائے گا اس کے آنے پر۔ ہاں، جن لوگوں کے پاس کروڑوں اربوں روپے کا سامان ہوتا تھا، اتنی سی جگہ سٹور بالکل لٹ گئے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو اونچے پہاڑ کی طرح سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اونچے ٹیلے کی سمجھتے ہیں، اگر وہ گھمنڈ، دولت پہ گھمنڈ کرنا نہ چھوڑیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ ہموار میدان کی طرح۔ اور ایک آدمی 6 مہینے دبئی جیل میں رہا ہے۔ کروڑ پتی چھوٹا لفظ ہے، فیک چیکس دیتا تھا۔ کروڑ پتی چھوٹی بات ہے، اور ایک آدمی 5 ملیں اس کی فیکٹریاں اب آدھی رہ گئی ہے۔ ہر ایک ٹیلا پہاڑ نیچا کیا جائے گا، لیکن خوبصورت بات کیا ہوگی؟ ہر ایک گھاٹی، ہر ایک جرے کار پکان واسطے آٹا نہیں ہوئے گا، پان واسطے چج دے کپڑے نہیں ہون گے، چلو سادہ ہی سائی ہے نا، ان کو خدا معمور کر دے گا۔ سارے گھاٹے کیا کر دیے جائیں گے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، انہوں قرض لین دی لوڑ ہی نہیں پے گی۔ جب سے ہم منسٹری میں ہیں، پیارے یسوع کی مہربانی، کبھی قرض نہیں لیا، کبھی قرض نہیں لیا۔ کوئی بات نہیں، کرائے کا گھر ہے، لیکن کرایہ 10 تاریخ کو دینا ہوتا ہے، پوری 10 کو اس کو دیا ہوتا ہے۔ ہر ایک گھاٹی اگر تو توبہ کر کے اس کے پاس آئے گا، ہر ایک گھاٹی بھرتی جائے گی، لیکن جو نہیں آئیں گے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ خدا معاف کرے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا جو اپنے تئیں بہت کچھ سمجھتے ہیں ان کو کاٹ رہا ہے۔ سخت پیغام ہے۔ پھر یسوع جی کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، میرے بعد ایک شخص آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ تم کو آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا، اور وہ عدالت بھی کرے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے۔ آج کل تو بچیاں نے پتہ نہیں چھج کی چیز ہوندی ہے نا۔ کدی دھون چ ول پی جاتا سی تے ابا کہندے اورے آ یار، تے چھج نوں الٹا کر کے رکھ کے تے انج لٹا کے تے انج واری دھون نوں انج 6-7 واری کر کے کہندے چل ٹھور۔
ਤੇ ਧੌਣ ਦਾ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਛੱਜ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਛੱਜ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋੜ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। खुदावंद यीशु के बारे लिखे वो अदालत भी करेगा। एक तरफ रूहुल कुद्स आग का बपतिस्मा देगा, दूसरी तरफ क्या करेगा? जिस तरह रोड़ कणक चो कढ़े जाते ने, चौलों चो कढ़े जाते ने, वो अदालत भी करेगा। ये पैगाम यूहन्ना यीशु के बारे में दे रहा है कि उसके आने पे क्या क्या होगा। और मेहरबानी करें, प्यारा यीशु फिर आ रहा है। ये मुकाशफाती आमद होगी, ये शाही आमद होगी, ये जलाली आमद होगी। चर्च का काम क्या है? इस मैसेज को लेके उठें। किस तरह यूहन्ना ने अपने आप को मखसूस कर दिया। देखा है खुदा, अपने आप को क्या करें? बाइबल मुकद्दस के लिए मखसूस कर दें। बाइबल सुनाने के लिए अपने आप को मखसूस कर दें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैंने खुदावंद को कहा हुआ है आखिरी सांस तक मैं तेरी खिदमत करूंगा, आखिरी सांस तक। और मेम साहबा आई हुई हैं मेरे साथ, वो बैठी हुई हैं, वो कहती हैं कि तुहाडी ते साह भी गिरजे च किसी दिन खत्म होना है, तो गिरजे च ही बच्चियां चुकना है आके तुहानू। चंगी गल है। आखिरी सांस तक उठें, इंजील को सुनाना शुरू करें, ताकि लोग क्या हों? लोगों के दिल तैयार हों, घमंड चर्च में से बाहर हो। सब तो बड़ा मेरा चर्च, घमंड को निकालें। सब तो ज्यादा मोजज़े मेरे वसीले, निकालें घमंड को। मोजज़ा यीशु के नाम में होता है। किसने दुआ की, किसने शिफा दी? ये क्या तमाशे बने हुए हैं चर्चेस में? सॉरी, मैंने खरी खरी बातें करनी होती हैं। इसलिए मेहरबानी करें, इस पैगाम को दिल में लें, पूरे दिल से मसीह की तरफ रजू करें, पूरे दिल से मसीह की तरफ लौट आएं। अगर कोई बदी में जिंदगी गुजार रहा है हम में से, प्लीज मैं मिन्नत करता हूं, यीशु जी के कदमों में वापस आ जाओ, क्योंकि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। उसके नाम का मतलब है मददगार, निजात और निजात दहिंदा। वो निजात देने आया है। इसलिए जरा देखें यूहन्ना के बारे में एक और बात, और फिर दुआ करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में वो ना सिर्फ ये कह रहा है कि खुदावंद यीशु के बारे कि मेरे बाद जो आएगा मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, है ना, वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा, वो अदालत करेगा, बल्कि एक ख़ास बात और भी उसने की है, और वो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में है। देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। उसकी मसलूबियत की तरफ इशारा है, कफारे की तरफ इशारा है कि जो कोई मसीह मसलूब पर ईमान लाएगा, चिमट जाएगा, ईमान लाके अबदी जिंदगी पाएगा। और एक और अपने बारे में और यीशु के बारे वो बात करता है, और वो कहता है कि जिसकी दुल्हन है, 3 बाब और उसकी 28वीं आयत, जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है। यीशु को दुल्हा के तौर पे, एक तरफ बर्रा, दूसरी तरफ दुल्हा, और दुल्हन कौन है? कलीसिया। और खुद को क्या देख रहा है? कलीसिया जो ईमान ला रहे हो वो दुल्हन है, यीशु तुम्हारा दुल्हा है, और मैं कौन हूं? मैं तो दुल्हे का दोस्त हूं। हमारे यहाँ लाड़ा ते लाड़े दे नाल कौन हुंदा है? शाहबाला, और अंग्रेजी च कहीदा बेस्ट मैन। और बड़ी मज़े की बात है, यहूदियत में शादी में 2 आदमियों को ख़ास जिम्मा दिया जाता था। पहला, सारे खाने का इंतज़ाम एक आदमी के सुपुर्द होता था, सारा खाना टोटल, उसको मीरे मजलिस कहते थे।
यूहन्ना 3 बाब, मीरे मजलिस, पूरे खाने का इंतजाम। दूसरा शख्स जिसे बहुत दर्जा था वो था दुल्हे का दोस्त। मंगनी से लेके, बल्कि उससे भी पहले, बचपन में लड़की लड़के की मांग हो जाती सी। बचपन में, अभी बच्चे पैदा ही हुए हैं तो बस रिश्ते हो जाते थे। फिर जब 16 साल की बच्ची होती, लड़का होता, फिर उनसे पूछा जाता, धीए एरे नाल ब्याह करेंगी? और अगर वो इनकार कर दे, लो काम दी गल सी, तो उठ के टुर गई बच्ची। हेलो, यू हैव टू लिसन दिस। आपने टीच करना है लोगों को, लिसन एंड देन गो। 16 साल लड़की से पूछा जाता था, एरे नाल शादी करनी है? अगर वो कहती नहीं तो फिर बात आगे नहीं जाती थी। अगर वो हां करती तो निकाह होता था, रुखसती नहीं। क्या होता था? रुखसती 1 साल के बाद होती थी। उसके दौरान लड़का अपने लिए अलग घर बनाता था और माँ बाप से अलग होके दुल्हन को लेके 1 हफ्ता पूरा तकरीबन पिंड वाले इंतजार करते हैं ते ढोलकियां वजदियां हैं ते शमा फड़ के मशलां ते इंतजार होंदा ही कि दूल्हा दुल्हन लैके आंदा है। ये सारा कुछ जो शादी का इंतज़ाम था ना, लड़की का इंतखाब, मांग, मंगनी, निकाह, और फिर आखिर में दूल्हे का ये कमरा है और दूल्हे मुकद्दस होना अपने आप को ये कह रहा है। मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ? दुल्हन की तैयारी कर रहा हूँ। दुल्हन की, हाँ, तो आपस में यसू दे नाल जिहड़ा रिश्ता है ना, मैं तो सिर्फ रिश्ता कराने वाला वां, मैं तो सिर्फ। और आज पाकरू आपको बुलाता है कि जिनका मसीह के साथ रिश्ता नहीं, आओ संडे स्कूल में, यूथ में, रफाकत ख़वातीन में लोगों का मसीह के साथ क्या करें? रिश्ता जोड़ने में मदद करें। रिश्ता, हेलो, क्या बन जाएं? यीशु के दोस्त। यीशु कलीसिया का क्या है? दुल्हा। क्या बन जाए? दुल्हन को दूल्हे के पास लाने वाला। क्या बने? दुल्हे को, दुल्हन को दूल्हे के, मुश्किल है, नहीं समझ आ रही। जब आप जाके कलाम सुनाएंगे घरों में और सिखाएंगे कि यीशु के पास आ जाओ बदी को छोड़ के, तो आप क्या कर रहे हो? आप वही काम कर रहे हो जो दूल्हे का दोस्त करता है, कि दूल्हे और दुल्हन को इकट्ठा करने के लिए। अब दूल्हा यीशु है, वो आ रहा है, तो आपके घर में जो मेड आती है उसको लेके बैठा करो, उसके साथ दुआ किया करो, उसको थोड़ा बहुत 2-4 मिनट कलाम में से कोई हवाला पढ़ के सुना दिया करो, उसको तैयार करो दुल्हन के तौर पे। दुल्हा आ रहा है और वो यीशु है। यीशु की दुल्हन को तैयार करने के लिए अपने आप को पेश करता है, हाथ ऊपर ले जाए। यीशु की दुल्हन को घर के अंदर अपने बच्चों को पकड़ें, अपने बच्चों से बातें, कलाम की बातें करें, ताकि वो तैयार हों दुल्हा यीशु के लिए। किसी दिन किसी वक्त भी यीशु जी आ जाएंगे, किसी वक्त भी, और कोई रह ना जाए आपके घर में से, आपका शौहर या आपकी बीवी या आपका पोता पोती, बेटा बेटी, कोई रह ना जाए। जब यीशु आए तो सब हवा में उड़कर दुल्हन उसका इस्तकबाल करे। खुदावंद खुदा, तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को, मैं तेरा अदना खादम, तूने मुझे दोस्त कहा, कलीसिया के बथेरों को सबको तूने दोस्त कहा है, जैसे यूहन्ना तेरा दोस्त था, तेरे लिए दुल्हन को तैयार कर रहा था। बख्श के हम भी तेरे लिए तेरी दुल्हन को, बहुतों को तेरी दुल्हन के तौर पर तैयार करें। और लोग टेढ़ी तिरछी राहों को छोड़कर, बदी बदकारी को छोड़कर, हरामकारी, झूठ, मकर, फरेब, लालच, घमंड की जिंदगी को छोड़कर अपनी दौलत पे मान और तकिया ना करें, बल्कि तुझ खुदा से चिमट जाएं। बड़ी बरकत बेटों बेटियों को दे। और ये चर्च ना सिर्फ बाहर कॉलोनी में, ना सिर्फ कोट लखपत इस इलाके मॉडल टाउन में, बल्कि लाहौर और पाकिस्तान और बाहर के मुल्कों में भी
दुल्हन को तैयार करने वाला, दुल्हन को तैयार करने वाला चर्च हो। तेरे बेस्ट मैन ये बन जाए सारे, ये सारे तेरे बेस्ट मैन हो जाए। ओ रबाशी का दासारा, ओ रमाना का लीवा दासा, ये सारे बेस्ट मैन बन जाए आए खुदा, और ये तेरी दुल्हन हो आए खुदावन। प्लीज बुजुर्ग यूहन्ना जैसा रूह बख्श आए खुदा, पाक रूह की आग से मुलब्बस कर दे, अंदर से सारा खोट दूर करता जा, दिल को बदलता जा, प्यारे यीशु के लिए, प्यारे यीशु के नाम में, आमीन। सुम आमीन, मैं आमीन कहूंगा, आपने सुम आमीन कहना है। आमीन, आमीन।